ملت اسلامیہ میرے نبی کی دعا ہونی تھی۔ اللہ رب الجلال نے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دیا، لیکن مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی ناپسندیدہ جملہ کہتی تھی، نازیبا کلمہ کہتی تھی، حضرت ابو ہریرہ کا کلیجہ پھٹتا تھا، مگر پھر بھی تکلیف نہیں پہنچائی، پھر بھی ماں کو ستایا نہیں، اور میرے نبی نے بھی منع فرمایا۔ آج کی اولاد کون سی کتاب پڑھتے ہیں، کس آئیڈیل کو اپنا آئیڈیل سمجھے ہوئے ہے کہ عید کا دن ہو، بقرعید کا دن ہو، محرم کا دن ہو، ربیع الاول جیسا تہوار، عید میلاد النبی خوشیوں کا تہوار ہو، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے خوشیوں کے سامان خریدتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ کی طرح وہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ اے جانثارو، اے نبی کے دیوانوں، اگر تمہاری نظر میں اسوہ رسول کا مقام ہے تو صدق دل سے توبہ کرو اور اپنی ماں کو ستانا چھوڑ دو، اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہ رب الجلال تین دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا، ایک تو مسافر کی دعا، دوسرا مظلوم کی دعا، تیسری دعا ہے وہ ماں باپ کی دعا۔ ماں باپ کی دعا ہر اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں، نبی کی دعا امتی کے حق میں خدا رد نہیں فرماتا، اسی طرح ماں باپ کی دعا اولاد کی حق میں رد نہیں فرماتا۔ آئیے ذرا میں کہیں اور سے نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، ماں باپ کے مقام کو خود بیان فرما رہے ہیں، ماں باپ کی آہ کی جو پاور اور طاقت ہے تو اس کی تباہ کاریاں ہے، اس کو میرے نبی خود بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بزم صحابہ میں ہے، انجمن صحابہ میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حضرت جریج، یہ اللہ کے بڑے پیارے ولی تھے، بڑے مقرب ولی تھے، خلوت نشین ولی تھے، یہ آبادی میں نہیں رہ کر وہ ویران میں رہا کرتے تھے تاکہ اللہ کی عبادت دل جمعی کے ساتھ کیا جا سکے، اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہا کرے۔ قربان جائیے برادران ملت اسلامیہ، ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے بیٹا جتنی دوری پر ہو، اگر ممکن ہو اس کا وہاں تک پہنچنا تو ماں پہنچ جاتی ہے، چاہے ہفتے میں پہنچے، مہینے میں پہنچے، سال میں پہنچے، مگر ماں کا دل تڑپتا ہے، ماں کا جی کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھو، اپنی اولاد کا چہرہ دیکھو، اپنی اولاد کی صحت کو دیکھو، میرا بیٹا کس حال میں ہے، میرا بیٹا کس شکل میں ہے، میرے بیٹی کی طبیعت کیسی ہے، میرے بیٹے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ حضرت جریج نے تو آبادی کو چھوڑ دیا تھا، آبادی سے باہر ایک خیمہ لگا کر وہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کا شہرہ ہوا، آپ کی عبادت کا ہر طرف چرچا ہوا، آپ کی عبادت میں اللہ رب ذوالجلال نے وہ انعام و اکرام عطا فرمایا کہ حضرت جریج جسے بھی محبت کی نظر ڈال دیتے تھے اللہ اسے دولت ایمان عطا کر دیتا تھا، دولت ایمان اور ہدایت عطا کر دیتا تھا۔ حضرت جریج جس کو بھی دیکھ لیتے تھے اللہ اسے ہدایت عطا کر دیتا تھا۔ اس بنیاد پر دشمن حق نے، دشمن اہل حق نے ایک انتظام کیا، ایک خاتون کو، حسن کی ملکہ کو تیار کیا، بکریاں چرانے کے بہانے اسے بھیج دیا، بے وقت اس کی واپسی ہو رہی ہے، آبادی دور ہے، خیمہ قریب ہے، اس لیے اس لڑکی نے یہ بہانہ لگایا کہ سنو سنو آج آبادی دور ہے، شام کا وقت ہے، میں واپس نہیں جا سکتی، اگر میں واپس جاتی ہوں تو میری عزتیں تاتار ہو جائے گی، لٹیرے میری عزت کے دامن پر داغ لگا دیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اس سے پہلے حضرت جریج کی ماں ملنے کے لیے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو کیا دیکھتی؟ حضرت جریج نماز میں ہے اور آواز دیتی ہے بیٹا جریج، یہ آواز دے کر ماں کچھ دیر کھڑی رہتی ہے کہ بیٹے نے نماز میں میری آواز سن لی ہے، نماز میں جلدی کرے گا، سلام پھیرے گا، میری آواز پہ لبیک کہے گا، لیکن بیٹا حضرت جریج نماز میں ہے، سوچ
سوچ رہے حضرت جرائد، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اور ایک طرف ماں کی آواز ہے، کس طرف جاؤں؟ عبادت چھوڑ دیتا ہوں تو اللہ کی عبادت اہم العبادت نماز ہے، نماز کیسے چھوڑ دوں؟ ایک طرف ماں کی آواز ہے، ماں کا حق بھی ہے۔ اسی سوچ میں انتظار کرتے کرتے جب انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی تو ماں واپس ہو گئی۔ ایک روز ہوا، 2 روز ہوا، 3 روز اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ آخری دن حضرت جریز کی ماں عاجز ہو کر کہتی، بیٹا تمہیں اپنے سجدوں پہ ناز ہے، تمہیں اپنی عبادت پہ ناز ہے، تیری ماں تیری جنت تمہیں پکار رہی ہے اور تم نماز میں ہو، میں تم سے خیریت لینے آتی ہوں، تم نماز میں ہو، میں تیری خیریت پوچھنے آتی ہوں، تم سے بات کرنے آتی ہوں، تم نماز میں ہو۔ سنو، یہ نماز ہے، میں بھی مانتی ہوں اہم العبادت ہے، اس کی قدر مجھے بھی ہے، لیکن تم نے ماں کی بات کو نہیں مانا ہے، اس لیے تمہیں کسی نہ کسی دن کسی فاحشہ کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ بد دعا دے کے ماں چلی جاتی ہے اور دشمنوں کے انتظام میں اللہ اکبر، جب وہ شام کے وقت لڑکی پناہ چاہتی ہے، اللہ کے ولی تھے، رحم آ گیا، کہا اگر تو رات میں قیام کرنا چاہتی ہے تو خیمے کے اندر قیام کر لے، میں باہر اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ اللہ اکبر، اسے خیمے کے اندر جگہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چرواہا اور آتا ہے، یہ کوئی اور مولوی بیان کیا ہوتا تو آپ کو یقین میں شک ہوتا، کوئی اور بیان کیا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی، لیکن نبی فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ہم جیسے کے لیے اور قیامت تک کے لیے یہ عبرت ہے کہ ماں کا کتنا اونچا مقام ہوتا ہے، ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اب کچھ دیر کے بعد ایک چرواہا آتا ہے، بکریوں کا ریوڑ لے کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہے، اے جریز اب رات کا وقت ہے، میں اپنی بکریاں لے کر اگر چلا جاؤں گا تو رہزن میری بکریوں کو لوٹ لے گا، میں غریب آدمی ہوں، سی بکریوں سے روزی روٹی کماتا ہوں، اس لیے مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ دے دو۔ اللہ کے ولی کو اس پر بھی رحم آ گیا، کہا تم بھی میرے ساتھ رات گزار سکتے ہو۔ دونوں نے رات گزاری، کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن رات کی تاریکیوں میں اللہ اکبر رب جانتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، برادران ملت اسلامیہ، جب وہ خاتون ماں بننے کے قابل ہوتی ہے، شہر میں شہرہ ہوتا ہے، دشمن نے انتظام کر لیا تھا کہ آج تو اس اللہ والے کو بدنام کر کے رکھوں گا، اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اہل قریہ اور یہ گاؤں والے اہل محلہ سب جمع ہو کر حضرت جریز کے پاس جاتے ہیں، ان کے خیمے کو اکھاڑ دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، حضرت جریز کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو تقوی و طہارت کا مینار بتاتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا ولی بناتے ہو، اور پھر ایک عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے ہو، یہ دیکھو تیری کالے کرتوت کی نشانی ہے، اس بچے کی شکل میں ہے تو اس کی گود میں ہے۔ حضرت جریز کو اپنی ماں کی بد دعا یاد آ جاتی ہے، اپنے ماں کی آہ یاد آ جاتی ہے، لیکن حضرت جریز نے کہا ایک طرف ماں کی بد دعا ہے اور ایک طرف رب کا وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اے پروردگار عالم، میں نماز پڑھتا رہا، میرے اوپر یہ جو تہمت ہے، میں نے نماز کی حفاظت کی ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے اسے برائی سے بچا لیتی ہے نماز، اسے بے حیائی سے بچا لیتی ہے نماز، اسے رسوائی سے بچا لیتی ہے نماز، اسے عزتوں سے نواز دیتی ہے نماز۔ حضرت جریز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت جریز نے کہا اے اہل محلہ ٹھہر جا، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ثابت ہو جائے گا، کون ہے گنہگار تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، اللہ نے مجھے عبادت کی توفیق دی ہے تو میرا رب ہی مجھے بچائے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی رسوا فرماتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں ولایت دے کر عزت عطا
کیا ہے تو آج اللہ تمہیں رسوا کرنے سے بھی ہمیں بچا لے گا. اس لیے حضرت جریج فرماتے ہیں ٹھہر جا تھوڑی دیر انتظار کر. حضرت جریج نے وضو فرمایا, 2 رکعت نماز ادا کی, اس کے بعد اس بچے کو منگایا اور کہا میرے قریب لاؤ اس بچے کو. اس کے بعد حضرت جریج نے اپنی شہادت کی انگلی اس بچے کے ناک پر ڈالا اور کہا بتا تیرا سچا باپ کون ہے, تیرا گنہگار باپ کون ہے. اب وہ بچہ جو 2-4 دن کا بچہ تھا, وہ عموماً ایسا بچہ بولا نہیں کرتا, لیکن حضرت جریج ایک اللہ کے ولی تھے, کرامت دکھا دیا. جو بچہ بولا نہیں کرتا, اللہ کے ولی کی کرامت ہے, اسے بھی بولنا آ جاتا ہے. جب ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کیا ہوگی, اور جب نبی کی یہ طاقت ہے تو نبیوں کے نبی کی طاقت کیا ہوگی. اللہ اکبر. حضرت جریج نے شہادت کی انگلی رکھی ہے. حضرت جریج کے اس شہادت کی انگلی سے وہ بچہ بول پڑتا ہے, اے لوگوں, میں جو بچہ ہوں, جو مجھے اس دنیا میں پیدا ہونا نصیب ہوا, یہ حضرت جریج کے نتیجے میں نہیں بلکہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے. اللہ اکبر. اب اس حدیث پاک سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف کی حدیث پاک سے ہمیں اور آپ کو کیا ملا, کیا عبرت ملا, کیا سبق ملا. ضرور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی ماں کا مقام بیان کر رہے ہیں. اللہ کے ولی تھے وہ, سب سے بڑے عابد تھے وہ, سب سے بڑے زاہد تھے وہ, لیکن ماں نے بددعا کر دی تو بے شک ماں کی دعا کو اللہ نے رد نہیں فرمایا, قبول کر لیا. لیکن برادران ملت اسلامیہ, ایک طرف نماز ہے, وہ نماز پڑھتے تھے, وضو کیا آپ نے, اور وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کا سامان تیار کیا. تو برادران ملت اسلامیہ, تو کہنا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت آتی ہے, آپ کو بھی کوئی پریشانی آتی ہے, تو پریشانی اور مصیبت کے وقت میں وضو کرنا اور نماز پڑھ کر کے اس مشکل کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, یہ اللہ کے ولی کی سنت ہے. میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ, اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے نبی جب ارشاد فرما رہے ماں کا مقام, اس سے اور بھلا اونچا مقام کیا ہوگا. لیکن میرے نبی کے بھی تو ماں تھی, میرے نبی کے بھی تو باپ تھے. یہ اور بات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت وصال کر گئے تھے جب آپ شکم مادر میں آرام فرما تھے, اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. لیکن قربان چاہیے, بڑی محنتوں کے بعد, بڑی شد و مت کے ساتھ, بڑی مشقت کے بعد, بڑی قربانیوں کے بعد جب اسلام مکے سے چلا, مدینہ پہنچا, اور مدینے میں بدر و احد, خیبر و خندق, تبوک و طائف اور یمامہ و موتا, کثیر تعداد میں جنگیں لڑی گئی اور کلمہ حق بلند کیا گیا. اسلام ہر طرف جب پھیلتا گیا, ایک روز میرے نبی سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر جا رہے ہیں, مسجد نبوی مسلمانوں سے بھری پڑی ہے. ذرا آپ غور کیجئے میرے نبی کیا بتانا چاہ رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں, یہ شہر ممبئی ہے, اور ممبئی میں ایک اسٹیج پر اگر کسی ماں کا بیٹا تقریر کر رہا ہے, اے کاش اگر وہ ماں سامنے ہوتی اور اس مجمع عام میں اپنے بیٹے کی شان دیکھتی, تو سوچئے اس ماں کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی, اس باپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا یا نہیں کھل اٹھے گا. اسی لیے ماں باپ تو جاہل ہوتے ہیں مگر بیٹے کو پڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں. میرا بیٹا انجینئر بنے, میرا بیٹا آفیسر بنے, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. اسی لیے ابتدا میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے, وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے. حد سے بھی بڑھ کر میری خاطر پسینہ بہایا ہے, اور کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں سر اپنا اٹھا کر, میں اس قابل مجھے میرے ماں باپ نے بنایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, اے میرے صحابہ, آج تمہیں اتنی تعداد میں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے. جب مکے سے چلا تھا تو گنتی کے مسلمان تھے, جب حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے تو گنتی کے مسلمان تھے, بدر کے میدان میں گنتی کے مسلمان تھے, احد کے میدان میں گنتی کے مسلمان تھے. مگر ہاں, نبیوں کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں, اے میرے صحابہ, آج خدا کا گھر تمہاری تعداد سے
से भरी पड़ी हुई है, मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आज इमामत के लिए मुसल्ला इमामत पर मैं खड़ा हो और इस वक्त अगर मेरी माँ आमिना होती और वो अपने बेटे को देख लेती कि मेरा बेटा मोहम्मद कितनों को नमाज पढ़ा रहा है, तो बताओ मेरी माँ आमिना को कितनी खुशी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ का मकाम बयान कर रहे हैं तो अमली तौर पर पेश भी कर रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इतना ही बयान